صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ عشر خطیئات، یعنی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب یہ کتنی بڑی نیکی ہے، ذرا آپ غور و فکر کریں۔ اور 10 رحمتیں اللہ اس پر نازل فرماتا ہے، یہ بولنے میں اور سننے میں بہت آسان ہے کہ 10 رحمتیں اللہ کی ہم پر نازل ہوتی ہے، لیکن یہ رحمتوں کی اہمیت ہم کو میدان محشر میں معلوم چلے گی کہ یہ رحمت کیا چیز ہے، اللہ کی جو رحمت بولتے ہیں وہ کیا چیز ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ رحمت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نوازش۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے نوازش۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی 10 چیزیں اپنے بندے کو نوازتا ہے، اور وہ چیزیں وہ ہوتی ہے جو بندہ بار بار اپنے معبود کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی مقصد اور مراد کی دعائیں کرتا ہے نا اللہ کی بارگاہ میں۔ کوئی تندرستی کے لیے، کوئی روزی کے لیے، کوئی اولاد کے لیے، کوئی اولاد ہے تو ان کی فرما برداری کے لیے، ہر طریقے کے الگ الگ لوگوں کی خواہشات ہوتی ہے، تمنائیں ہوتی۔ تو اللہ ایسے بندے کو 10 چیزوں سے نواز دیتا ہے۔ اور پھر بھی وہ رحمتیں کیا چیز ہے، وہ تو میرے آقا نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے کہ بندے کو میدان محشر میں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ بہرحال سرکار علیہ السلام ارشاد فرماتے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا کام ہے کہ ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ اس کو کیا سمجھ رہے؟ ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے گناہوں کا اگر تصور کر لیں صحیح معنوں میں، اور ایک جگہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے بندہ اگر اپنے گناہوں کا محاسبہ کرے، حساب کرے، سوچے، اور صحیح معنوں میں اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے نا، تو وہ بندے کو رات بھر نیند نہیں آئے گی، اگر صحیح معنوں میں اپنے گناہوں کو یاد کرے تو۔ یہ تو ہماری اور آپ کی غفلت ہے کہ ہم بڑی آسانی سے گناہ کرتے اور کوئی فکر نہیں، اور پھر بستر میں سو جاتے، صبح ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی جب بھی رات کو سو تو ہمارے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے تھے، اور صرف ایسا نہیں کہ یاد کرتے تھے، یاد کر کے پھر تنہائی میں جب کوئی نہیں دیکھے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جاتے اور گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے۔ رات کو سو رہے، صبح میں آنکھ نہیں کھولی تو کیا کرو گے آپ؟ اور جتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں اس کا بھی پتہ ہم کو قبر میں چلے گا، پھر میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، وہاں بھی پتہ چلے گا۔ تو جس طریقے سے نیکیاں بہت بڑی چیز ہے، ایسے گناہ بھی بہت بڑا وبال ہے۔ اس کی اہمیت بندے کو یہاں نہیں چلتی ہے۔ تو اس لیے بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ جب بھی رات کو سوتے، سونے سے پہلے اپنے گناہوں کو یاد کرتے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور جب وہ دائم المریض ہو جاتا ہے، کنٹینیوس جب وہ بیمار رہتا ہے، بستر علالت پر ہوتا ہے، اور جب ہم اس کی خبر دیکھنے جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسے بوڑھے لوگ روتے ہیں۔ اگر مان لو بوڑھا نہیں ہے، جوان ہے، لیکن ایسی بیماری میں مبتلا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا ہے، جب آپ ملنے جاؤ گے تو روئے گا، اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا۔ اب وہ روتا اس لیے نہیں ہے کہ اس کو مر جانے والا، یہ اس کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں کہ یار میں جب اچھا تھا، گھومتا پھرتا تھا، میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ جگہ کیا تھا، یہ چوری کی تھی، یہ دل دکھایا تھا، فلاں کا مال میں نے ہڑپ کیا تھا، فلاں جگہ میں نے اور زنا کیا تھا، فلاں
بھائی کی بہن کی عزت و آبرو کے ساتھ میں نے کھلواڑ کیا تھا. یہ ساری چیزیں آدمی کو اس وقت یاد آتی ہے جب وہ اپنے شریر سے بالکل اپاہج ہو جاتا ہے. ابھی تو کیا ہے کہ میں چل رہا ہوں پھر رہا ہوں تو مجھے یہ ہے کہ چلو گناہ کر لیا چپکے سے، پھر مسجد میں آ گئے توبہ کر لیں گے، ہو جائے گا. لیکن جب آدمی اپاہج ہو جاتا ہے، بالکل اس کا پاؤں ہاتھ پاؤں نہیں چلتا ہے، بستر میں پڑا ہے، اسے ساری چیزوں کا خیال آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. پھر آپ جب اس سے ملنے جاتے تو اس کو یاد آتا ہے. اور بہت سارے لوگ جب ان کے دل میں اللہ کا خوف بہت پیدا ہوتا ہے تو وہ تو کہہ بھی دیتے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میرے لیے دعا کرنا، اللہ معاف فرما دے. تو وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم تندرستی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. تو ہمارے گناہ بے شمار ہے، کم نہیں ہے. تو اس لیے درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے ثواب بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عمل بڑا آسان ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے معمولات میں اس کو داخل کر لینا چاہیے. جب بھی آپ ٹائم ملے، فری بیٹھے ہو، سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھو. انشاءاللہ اس سے آپ کو اور بھی فائدے ملیں گے. جو بزرگان دین کو فائدے ملے وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے، لیکن حدیث کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ درود پاک کی اتنی برکتیں رحمتیں آپ دیکھیں گے کہ آپ خود دوسرے کو پھر کہیں گے بھئی درود کے سوائے کوئی بڑا عمل نہیں ہے. درود سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھنے کے عوض بدلے میں اللہ تعالیٰ جو 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق نازل فرماتا ہے. اب اللہ کی شان کتنی بڑی ہے. میں نے ایک بار پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کی شان میں نے بیان تو ہو ہی نہیں سکتی ہماری زبان سے، ہم کیا اللہ کی شان بیان کریں گے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی شان بیان فرمائی تو کیا فرمایا؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اے لوگو جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور اللہ تم سے یہ سب حساب و کتاب لینے والا ہے. ہم تو سمجھتے کسی نے نہیں دیکھا بات ختم ہو گئی. نہیں، کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نگاہوں سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرا بندہ چھپ کر کے جو کرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، کھل کر کے کرتا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے. اور بھی کلام پاک میں الگ الگ جگہوں پر اللہ نے اپنی جو شان بیان فرمائی ہے تو یہ اللہ کی شان ہے. لیکن اللہ نے سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتے. اب اللہ کی شان دیکھو آپ. اب یہ دیکھو ہم اور آپ دیکھتے پورا بروڑا گھوم لیا آپ نے، اوہ اتنا بڑا بروڑا اس گھوم لیا. پھر کہتا ہے میں تو پورا گجرات گھوما ہوا ہوں. اوہ اتنا بڑا گجرات آپ نے گھوم لیا. ابھی کل رات کو میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں ایسی بات چل رہی تھی کہ بھئی گجرات میں اتنی لاکھ اتنے کروڑ کی آبادی ہے. یہ تو ہے نا انسانیت کے بلبوتے پر آدمی حیرت میں اتنے کروڑ لوگ گجرات میں رہتے، تاندلجا میں اتنے لوگ رہتے. یعنی ہم اتنا سنتے خالی تاندلجا یا بروڈا یا گجرات کو لے لیتے اور پھر اس کو جب ہماری سمجھ کے مطابق جب اس کو تولتے ہیں تو ہماری عقل حیرت میں پڑ جاتی اتنا بڑا. پھر آپ دیکھو یار جب بروڈا میں اتنے لوگ ہیں گجرات میں کتنے ہوں گے، اور اتنے لوگ کھاتے پیتے ہیں آتے پیتے ہیں گاڑیوں میں سفر کر رہے یہ وہ. پھر آپ کہو گے یار جب گجرات میں اتنے لوگ ہیں تو پورے ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں، پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں. آدمی کی عقل حیرت میں پڑ جاتی ہے. یعنی جب دنیا کی بات ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو یہ دنیا تمہاری نظر میں بہت بڑی ہے لیکن تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ متاع الدنیا قلیل، تمہارے رب کی نظروں میں تو یہ دنیا چھوٹی ہے. جب چھوٹے کا یہ عالم ہے تو بڑا اللہ کے نزدیک کتنا بڑا ہوگا آپ اندازہ لگائیں. جب اتنی بڑی دنیا انسانیت کے پہلو سے جب سوچتا ہے تو اسے بہت بڑی نظر آتی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرما دیا؟ متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کا سامان، یہ دنیا جو تمہاری نظروں میں بہت بڑی ہے میری نظروں میں تو بہت چھوٹی ہے. جب چھوٹا اتنا ہے تو بڑا کتنا ہوگا.
اور پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ میں میری شان کے مطابق میرے بندے کو 10 رحمتیں دوں گا۔ اب اللہ کی شان کیسی ہے؟ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں گنہگار آدمی تھا، بہت لمبا واقعہ ہے لیکن اصل بات بتانی اس کے لیے، بہت بڑا گنہگار، سیاہ کار، پاپی، اتنا بڑا گنہگار کہ اس وقت جو پیغمبر موجود تھے، جو نبی، وہ نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ نبی آپ اپنے فلاں اس امتی سے کہہ دو بڑا نافرمان ہے، گناہ گار، سیاہ کار، بدکار ہے، اس کو ہم معاف نہیں کریں گے۔ اب جس کے لیے اللہ کا فرمان آ جائے کتنا بڑا گنہگار ہو، آپ اندازہ لگاؤ۔ بنی اسرائیل کے اندر جب وہ نبی نے بلایا ان کو اور کہا کہ دیکھو بھئی تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے ایسا ایسا پیغام آیا ہے، اللہ تم سے سخت ناراض ہے، تو وہ جنگل میں چلا گیا اور جانے کے بعد کہتا ہے یا اللہ میں گنہگار، سیاہ کار ضرور ہوں اور میرے گناہ بہت ہے اور اتنے بہت ہے کہ جس کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن میرے مالک، میرے مولا، مجھے یہ بتا کیا میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری مغفرت کا خزانہ زیادہ ہے؟ میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری مغفرت کا خزانہ زیادہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی بندے ہم نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ یعنی اللہ کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ جس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں نے تو اتنی نعمتیں نازل کی، تم اگر شمار کرنا بھی چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو بھی شمار۔ اس لیے درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور وہ اپنی شان کے مطابق۔ اور آگے فرماتے دیکھیے سخی جب کچھ دے گا تو اپنی شان کے مطابق ہی دے گا، جب خطا معاف فرمائے گا تو بھی اپنے شان کے مطابق معاف فرمائے گا۔ جب وہ ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو معاف فرما رہا ہے تو اس کی شان کے مطابق۔ در حقیقت مولا کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے کہ اس کی رحمت اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے مختلف بہانے تلاش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار سے بے پناہ محبت فرماتا ہے اور سرکار کی صدقے میں، سرکار کے وسیلے سے امت محمدیہ سے بھی اتنا پیار۔ تو رب کی یہ منشا ہے کہ میرے محبوب کی امت کو معاف کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے کوئی راستہ بنایا جائے، کوئی ایک ایسا طریقہ کہ تم میرے محبوب کو راضی کر لو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، تم میرے محبوب پر درود بھیجو میری رحمتیں تم پر۔ تو یہ جو رحمتیں حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے سرکار علیہ السلام پر درود پاک کا عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمامی حضرات کو زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل فیضان پنجتن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن بٹن کو دبائیں۔